آج ہم بات کریں گے ایمانداری کے سنہری فصل پر۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک ایسی داستان ہے جو ہمیں نیکی اور اس کے ملنے والے انعام کے بارے میں ایک بہت گہرا سبق سکھاتی ہے۔ تو کہانی کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ ایک بہت ہی سادہ لیکن گہرے سوال کے ارد گرد گھومتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایمانداری کا واقعی کوئی پھل ملتا بھی ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا سامنا ہم سب اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور کرتے ہیں۔ چلیں کہانی کے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں ایمانداری اور دھوکہ دہی کا ٹکراؤ ہوتا ہے اور یہی ہماری ملاقات ہوتی ہے کہانی کے مرکزی کردار سے اور اس چیلنج سے جو اس کے سامنے آنے والا ہے۔ تو جناب، کہانی شروع ہوتی ہے حیدرآباد کے پاس ایک چھوٹے سے گاؤں سے۔ یہاں سلیم نام کا ایک سیدھا سادہ کسان رہتا تھا۔ اب سلیم کی پہچان کیا تھی؟ اس کی محنت اور اس کی ایمانداری۔ وہ دن رات ایک کر کے اپنے کھیتوں میں بڑے میٹھے اور رس بھرے تربوز اگاتا تھا۔ مگر جیسا کہ کہانیوں میں ہوتا ہے، ایک موڑ تو آنا ہی تھا۔ ایک سال فصل کیا خوب ہوئی، بہت ہی شاندار۔ سلیم خوشی خوشی اپنی ساری فصل لے کر شہر کے لیے ایک آڑتی کے پاس پہنچا، لیکن وہ آڑتی تھا بڑا لالچی۔ اس نے کیا کیا؟ ناپ تول میں ڈنڈی ماری، قیمت آدھی سے بھی کم لگائی اور سیدھا سیدھا سلیم کو دھوکہ دے دیا۔ بیچارے سلیم کی ساری محنت، ساری امیدیں سب خاک میں مل گئیں۔ تو دیکھیں، یہاں دو کردار ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف۔ ایک طرف ہے سلیم، محنت اور ایمانداری کی جیتی جاگتی مثال، اور دوسری طرف وہ آڑتی جو بس دھوکے اور لالچ کا پتلا ہے۔ اور یہی ٹکراؤ، یہی تضاد ہے جو اس کہانی کو اصل میں آگے لے کر چلتا ہے۔ اچھا، اس دھوکے کے بعد اب کہانی ایک نئے موڑ پر آتی ہے۔ یہ حصہ ہے دعا اور معجزے کا۔ مطلب یہ وہ وقت ہے جب گہری مایوسی کے اندھیروں میں سے امید کی ایک چھوٹی سی کرن نظر آتی ہے۔ اب سلیم کا حال کیا تھا؟ دل ٹوٹا ہوا، ہاتھ خالی، اور وہ بوجھل قدموں سے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اپنی محنت کو یوں ضائع ہوتے دیکھ کر بہت دکھی تھا۔ بس اسی حال میں تھا کہ راستے میں اسے ایک نیک درویش مل گئے، اور یہ کوئی عام ملاقات نہیں تھی، یہ وہ ملاقات تھی جو اس کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ ان درویش نے سلیم کا اترا ہوا چہرہ دیکھا اور فوراً سمجھ گئے کہ یہ پریشان ہے۔ سلیم کی پوری کہانی سنی اور پھر مسکرا کر کچھ ایسا کہا جو سمجھیں اس کہانی کا دل ہے۔ انہوں نے کہا، بیٹا گھبراؤ نہیں، حق اور محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی، اللہ تمہیں اس کا کہیں بہتر اجر دے گا۔ بس یہ چند الفاظ سلیم کے ٹوٹے ہوئے دل کے لیے مرہم بن گئے۔ درویش نے سلیم کے لیے دعا کی اور اپنی راہ لی۔ سلیم بھی گھر چلا گیا۔ لیکن اصل سوال تو اب آتا ہے کہ اس دعا کے بعد آخر ہوا کیا؟ اور پھر جو ہوا وہ ایک معجزہ تھا۔ کچھ ہی دن گزرے، سلیم نے جب اپنی اگلی فصل کاٹی تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے جیسے ہی ایک تربوز کاٹا، اس کے اندر سے سونا نکلا۔ ایک ایک کر کے سارے تربوز کاٹے اور ہر ایک سونے سے بھرا ہوا تھا۔ آخرکار اس کی ایمانداری اور اس کے صبر کا پھل اسے مل ہی گیا۔ مگر ٹھہریے، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اب رخ مڑتا ہے سلیم سے اس لالچی آڑتی کی طرف۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ لالچ کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ دیکھیں، سلیم تو امیر ہو گیا، لیکن اس نے اپنی عاجزی اور شکر گزاری نہیں چھوڑی، وہ ویسا ہی رہا۔ لیکن جب یہ خبر اس آڑتی تک پہنچی تو بس اس کا دل حسد اور لالچ کی آگ میں جلنے لگا، اور یہی آگ تھی جو اسے لے ڈوبی۔ اس کے بعد تو آڑتی کا زوال بہت تیزی سے ہوا۔ سب سے پہلے اس کے دل میں حسد پیدا ہوا۔ پھر ایک رات وہ چوروں کی طرح سلیم کے کھیت میں گھسا تاکہ سونے والے تربوز چرا سکے۔ لیکن جیسے ہی وہ بھاگنے لگا، اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سیدھا دریا میں جا گرا۔ تو یوں اس کا اپنا لالچ ہی اس کی جان کا دشمن بن گیا۔ تو پھر اس پوری کہانی کا نچوڑ کیا ہے؟ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ چلیں ذرا اس پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، دونوں کرداروں کا انجام بالکل ان کے اعمال جیسا ہی تھا۔ ایک طرف سلیم، جس نے ہر حال میں عاجزی اور شکر کا دامن تھامے رکھا تو اسے خوشحالی ملی۔ دوسری طرف وہ آڑتی جو لالچ اور حسد کے راستے پر چل نکلا تھا، اس کا انجام کیا ہوا؟ تباہی۔ تو سبق بالکل صاف اور سیدھا ہے۔ اللہ کا انصاف ہو کر رہتا ہے۔ ایمانداری اور صبر کا پھل ہو سکتا ہے تھوڑی دیر سے ملے،
لیکن یاد رکھیں یہ ملتا ضرور ہے اور ہوتا بھی بہت میٹھا ہے۔ اور ایک اور بات، جب سلیم نے آرتی کے انجام کے بارے میں سنا نا تو اس نے افسوس کیا اور پھر خدا کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اسے لالچ سے بچایا اور صبر اور ایمان جیسی دولت دی۔ اور یہیں پر یہ کہانی ہمیں ایک آخری اور بہت اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، ایک ایسا سوال جو اس پرانی داستان کو ہماری آج کی زندگی سے جوڑتا ہے۔ ہم سب یہ کہاوت تو سنتے آئے ہیں کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی اس پھل کے پکنے کا انتظار کرنے کے لیے تیار ہیں؟